ہوشنا ہوشنا گاتے ہیں ہوشنا گاتے ہیں ہوشنا ہاتھوں میں ہے ڈالیاں گاتے ہیں ہم سنا نادو کے بچے پہ سوار ہو کے آیا ہے ہاتھوں میں نشانہ تلوار لایا ہے سلحا کا شہزادہ اسے سب ہی بلاتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خداوند کے پاک گھر میں آئے ہیں۔ آج ہم داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ کہنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے، اسے اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا جوش، ہمارا ایمان اور ہماری خوشی اور شادمانی جو ہے وہ قابل دید ہے۔ تو خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جی، زوردار۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ آج جوش بھی ہے، خوشی بھی ہے، ایمان کی بھرپوری بھی ہے، تو میرے ساتھ 3 نعرے لگائیں جی۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کھجوروں کا اتوار ہے، اور کھجوروں کے اتوار کے ساتھ ہی پاک ماں کلیسیا پاک ہفتے کا آغاز کرتی ہے۔ اور پاک ہفتے میں کیا آتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اگر ادھر دیکھیں گے تو پورا منظر جو ہے پاک ہفتے کا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاک ہفتے کو کیا ہوگا۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ پاک ہفتے کا آغاز کیا جاتا ہے، اور آج کھجوروں کا اتوار ہے، اس کے بعد پاک جمعرات ہے، اس کے بعد پاک جمعہ ہے، اور اس کے بعد عید پاشکا ہے۔ تو وہ جتنے بھی ہمارے نوجوان، ہمارے کیٹیکسٹ اور باقی لوگوں نے تیاری کی ہے، ان کے لیے زوردار تالی بجائیں جی، زوردار تالی بجائیں۔ ابھی جو کھجوروں کی ٹہنیاں ہیں ان پر برکت دی جائے گی، اور جیسے ہی برکت دی جا چکی ہوگی، انتظامیہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور آپ تک یہ ٹہنیاں جو ہیں وہ پہنچائیں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، ان ٹہنیوں کو برکت دے اور ان کو پاک کر۔ آج ہم خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور ہمارا بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور ابدی بیت المقدس میں خوشیوں کے ساتھ داخل ہوں۔ اے خدا، ہم سب کو بڑی برکت دے، ہمارے ایمان اور ہماری خوشی کو مضبوط کر، تاکہ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع بادشاہ کا خوبصورتی کے ساتھ، ایمان اور جوش کے ساتھ استقبال کر سکیں۔ ہم سب کو، ان ٹہنیوں کو اور آج کے جلوس کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔
होशना 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 गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। नादू के बच्चे पे सवार होके आया है, हाथों में निशाना तलवार लाया है, सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं। सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं। होशना 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 गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। अमन और मोहब्बत का पैगाम लाया है, मुकद्दस सहीफे भी उसका बताते हैं। मुकद्दस सहीफे भी उसका बताते हैं। होशना 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 गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 22वें और 23वें बाब में से जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु 12 रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नए अहद
کا ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، مگر دیکھو جو مجھے گرفتار کرواتا ہے اس کا ہاتھ میرے ساتھ دسترخوان پر ہے، کیونکہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کرنے کو ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جائے۔ پر اس نے ان سے کہا، غیر قوموں پر ان کے بادشاہ حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ محسن کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہو، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور سردار خادم کی مانند بنے، کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ تم وہ جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ مگر یسوع نے کہا، اے پترس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 مرتبہ میرا انکار نہ کرے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس نے ان سے کہا، جب میں نے تم کو بٹوے اور تھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی تھی؟ انہوں نے کہا، کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے، اور اسی طرح تھیلی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوگا بیچ کر خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اس لیے مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھ اے خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، یہی بس ہیں۔ اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق کوہ زیتون کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے جدا ہو کر تقریباً پتھر کا ٹپا آگے بڑھا، اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ جانکنی کی حالت میں اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا خون پسینہ کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو ان کو غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا، تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا۔ ان 12 میں سے وہ جو یہودا کہلاتا تھا ان کے آگے آگے تھا۔ وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کو چومے۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو ابن انسان کو بوسہ لے کر پٹواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا
کہ کیا ہونے لگا ہے تو کہا, اے خداون کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا. تب یسوع نے جواب میں کہا, بس اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا. پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو کہ اس پر چڑھ آئے تھے کہا, تم گویا مجھے ڈاکو پکڑنے کی تلواریں اور لاٹھیں لے کر نکلے ہو. میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا, لیکن یہ تمہاری گڑی اور تاریکی کا اختیار ہے. پھر اس کو گرفتار کر کے لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے, اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور چوگرد بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا. ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا, یہ بھی ان کے ساتھ تھا. مگر اس نے انکار کر کے کہا, بی بی میں اسے نہیں جانتا. تھوڑی دیر بعد کسی اور نے اسے دیکھ کر کہا, تو بھی انہیں میں سے ہے. مگر پترس نے کہا, میاں میں نہیں ہوں. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی اور نے یقینی طور سے کہا, بے شک یہ آدمی اس کے ساتھ تھا کیونکہ جلیلی ہے. پترس نے کہا, میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے. اسی دم جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا مرغ نے بانگ دی. تب خداوند نے مڑ کر پترس پر نگاہ کی, اور پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. اور جو آدمی اسے گرفتار کیے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور اسے مارتے تھے, اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر تمانچے مارتے تھے, اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے, نبوت سے بتا کہ کس نے تجھ کو مارا. اور تانے مار مار کر بہت سی اور باتیں اس کے خلاف کہیں. اور جب دن ہوا تو قوم کے بزرگ یعنی سردار کاہن اور فقیہ جمع ہوئے اور اسے اپنی عدالت عالیہ میں لائے اور کہا, اگر تو المسیح ہے تو ہم کو کہہ دے. اس نے ان سے کہا, اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے, اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے. مگر اب سے ابن انسان خدائے قادر کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا. اس پر ان سب نے کہا, بس تو خدا کا بیٹا ہے. اس نے ان سے کہا, تم خود ہی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. تب انہوں نے کہا, اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہم نے خود اس کے منہ سے سن لیا ہے. وہ سب کے سب اٹھ کر یسوع کو پلاطوس کے پاس لے گئے اور اس پر یہ کہہ کر الزام لگانا شروع کیا, ہم نے تحقیق کی کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے. تب پلاطوس نے اس سے پوچھا, کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا, تو خود ہی کہتا ہے. تب پلاطوس نے سردار کاہنوں اور عوام سے کہا, میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا. مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا, یہ تمام یہودیہ بلکہ جلیل سے لے کر یہاں تک ریت کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے. پلاطوس نے یہ سن کر پوچھا, کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے تو اس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا, کیونکہ وہ بھی ان دنوں میں یروشلم میں تھا. ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا, کیونکہ وہ اس کا حال سن کر مدت سے شوق رکھتا تھا کہ اسے دیکھے, اور اسے امید بھی تھی کہ اس سے کوئی نشان سرزد ہوتا دیکھے. اور وہ اس سے بہت سی باتیں پوچھتا رہا, مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے بڑی شد و مد سے اس پر الزام لگاتے رہے. تب ہیرودیس نے ماں اپنی فوج کے اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھے میں اڑایا اور چمکیلی پوشاک پہنا کر اس کو پلاطوس کے پاس واپس بھیج دیا. اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطوس آپس میں دوست ہو گئے, کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی.
اور पिलातूस ने सरदार काहिनों, लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की हैं, मगर उन इल्ज़ामों में से जो तुम इस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदीस ही ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ कि जिससे कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। उसे ईद में जरूर था कि किसी को लोगों की खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातूस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चिल्लाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बदी की है? मैंने तो इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कामयाब हुआ। तब पिलातूस ने हुक्म दिया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मुक़य्यद था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक केरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हुजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिसमें कहेंगे, मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बावर ना हुए, और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ लिए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी, और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और इब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू अल मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई, जो नवीं घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही, और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर उसने जान दे दी।
और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा। बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे हो ली थीं, दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स था जो मुशीर और मर्द नेक और रास्त था, और उनकी राय व अमल में शरीक नहीं हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा का था, और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतार कर कतानी चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और जहाँ कभी कोई रखा ना गया था। वो तहैया का दिन था और सबत शुरू होने को था, और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थीं पीछे पीछे चलीं और उसकी कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई है। और लौटकर उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और इतर तैयार किया, और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सबत के दिन आराम किया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, आज आलमगीर सतह पर खजूरों का इतवार मनाया जाता है। आई रिपीट, आलमगीर सतह पर आज खजूरों का इतवार मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपकी जोरदार तालियों में आप सबको आज का दिन, खजूरों का इतवार, बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियों में। आलमगीर कलीसिया आज खजूरों के इतवार के साथ ही पाक हफ्ते का आगाज करती है। और मैंने कहा कि आलमगीर सतह पर यह आज खुशी और शादमानी का दिन है। और जब मैंने बात आलमगीर सतह की तो सिर्फ कैथोलिक कलीसिया ही नहीं, बल्कि दीगर हमारे मसीही बहन भाई, दीगर डिनोमिनेशंस हमारे साथ मिलकर, हमारे यानी कैथोलिक मसीहियों के साथ मिलकर वो आज ना सिर्फ खजूरों का इतवार मनाते हैं, बल्कि हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे चलकर ही वो पाक हफ्ते का आगाज करते हैं। एंड यू आर द लीडर। अपने लिए जोरदार तालीब जाएं, क्योंकि उनके किसी भी रस्म को जब वो मनाते हैं तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो कैथोलिक है। क्योंकि उन्हें तो मालूम नहीं था कि रोजे कब शुरू होंगे, उन्हें मालूम नहीं कि खजूरों का इतवार कौन सा इतवार है, उन्हें मालूम नहीं कि जुमेरात कब होगी, उन्हें मालूम नहीं कि पाक जुमा कब होगा। ये पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने ये दिन खुदा के पाकलाम की रोशनी में मुकर्रर किए, और खुदा का शुक्र है कि जो मुकर्रर किए गए दिन पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने दुनिया के सामने रखे। आज सारी दुनिया बिलखसूस मसीह जो है उन दिनों को हमारे साथ मनाती है। यही वजह है कि जहां जहां भी आप जाएंगे, जहां जहां से भी आप गुजरे होंगे, जिस गली में भी गए होंगे, जिस चर्च में भी गए होंगे, आपने वहां लाजमन खजूरों की टहनियां देखी होंगी, वहां खजूरों के इतवार की रौनक को, शादमानी को देखा होगा, जुलूस को देखा होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस शादमानी के मौके पर
یسوع کو خوش آمدید کہا ہے، کیونکہ یسوع میرا ہی نہیں، آپ کا نہیں، بلکہ وہ ساری دنیا کا ہے، اور ساری دنیا جو ہے یسوع کا استقبال کرنے کے لیے آج گلی گلی شہر شہر جو ہے وہ باہر نکلی ہے، اور یہ خدا کا شکر ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ جس طرف بھی جائیں، جدھر بھی نگاہ پڑے، ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کے اتوار کے جلوس ہے، یسوع کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر دل اپنے آپ کو کھولتا ہے، ہر چرچ کے دروازے یسوع کے لیے کھل جاتے ہیں، ہر خاندان کے زندگی کے دروازے یسوع کے لیے کھل جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا دل جو ہمارا دروازہ ہے وہ یسوع کے لیے آج کھل گیا ہے، ہم نے اسے خوش آمدید کہا ہے، ہم نے اس کے لیے نعرے لگائے ہیں، اور ہم نے اقرار اور اظہار کیا ہے کہ در حقیقت مسیح خداوند ہی ہمارا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ مسیح خداوند۔ میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ آج کھجوروں کا اتوار ہے، اور آج کے اتوار کو اذیت کا اتوار بھی کہتے ہیں، آج کے اتوار کو دکھوں کا اتوار بھی کہتے ہیں، آج کے اتوار کو کھجوروں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آج محسوس کیا ہوگا کہ آج کے دن 2 دفعہ پاک انجیل کی تلاوت پڑھی گئی ہے۔ جو لوگ چرچ کے سامنے جلوس کے ابتدا میں وہاں موجود تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی پاک انجیل جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ اسی طرح آج جب ہم ادھر جمع ہوئے تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ یسوع کے دکھوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو لتوریہ ہے، آج کا جو دن ہے، اس کے 2 طرح کے مزاج ہیں۔ پہلا مزاج کیا ہے کہ ہر طرف خوشی ہے، ہر طرف شادمانی ہے، اور ہر طرف فتح مندی کا اظہار اور اقرار اور ماحول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے کھجوروں کی ٹہنیاں لہرائیں، جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو در حقیقت ہم نے وکٹری کا نشان بنایا، ہم نے اس بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ در حقیقت یسوع ہی ہمارا ابدی بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی پاک انجیل کی تلاوت پڑھی گئی تو یہاں ہم نے یسوع کے صلیبی دکھوں کا، اس کی موت کا، اس کی صلیبی قربانی کا اور اس کے مرنے کا ذکر جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل جو ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی تھی، جہاں ہم نے یسوع کے دکھوں کا تذکرہ جو ہے وہ آج پڑھا ہے۔ تو دونوں صورتحال کو، دونوں باتوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک عظیم بادشاہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، بادشاہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل اور اس کا سفر جو ہے وہ صلیب اور کوہ کلوری ہے۔ وہ گو کہ یروشلم میں شادمانی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس عظیم بادشاہ کی منزل صلیب ہے، صلیبی موت ہے، ہر ایک انسان کے لیے اپنی جان قربان کرنا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو تلاوتیں ہیں، آج کے جو اتوار کی لتوریہ ہے، اس کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے، یسوع فتح مند بادشاہ، یسوع مصلوب مسیحا، یسوع اپنی زندگی بخش موت کے ذریعے سے ہمارا بادشاہ بنتا ہے۔ یعنی یہ بادشاہ
اپنی زندگی بخش موت، دھیان سے سننا ہے، یہ عظیم بادشاہ اپنی زندگی بخش موت، یعنی ایسی موت جس سے زندگی ملتی ہے، ایسی موت جس سے انسان نجات پاتا ہے، ایسی موت جس سے ہم فتح یاب ہوتے ہیں، ایسی موت جو گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ لہٰذا یہ بادشاہ جب مرتا ہے تو اس کے مرنے میں زندگی اور فتح کا پیغام ہے، اور یہی صلیب کی حقیقت ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، میں دیکھ رہا تھا کہ روایتی طور پر آج کا اتوار بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو لطوری مزاج جو ہے میجٹلی بدل جاتا ہے۔ آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس نکالے جاتے ہیں، ہر طرف شادمانی اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے اور بڑے جو ہیں کھجوروں کی ٹہنیاں لہراتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، جلوس کی بڑی تیاری کی جاتی ہے۔ اور آج ہم اپنے چرچ میں بھی دیکھا ہے کہ یوتھ نے بھی، بچوں نے بھی، خاندانوں نے بھی، اور آپ نے بھی جنہوں نے آج ریڈ کلر پہنا ہوا ہے، آج آپ نے اپنے طریقے سے اس عبادت میں کیا کی ہے؟ شرکت کی ہے۔ تو جنہوں نے ریڈ کلر آج پہنا ہوا ہے اپنے لیے زوردار تعریف جائیں جی۔ آج کا لطوری رنگ کیا ہے؟ ریڈ ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جس طرح میں نے کہا کہ پاکماں کلیسیا ادھال یروشلم کے واقعے کو یاد کرتی ہے، اور اس واقعے میں ہم نے کیا دیکھا کہ یسوع اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مالک سے کہے کہ ہمیں یہ گدھی کا بچہ جو ہے یہ درکار ہے، اور وہ جاتے ہیں۔ اور یسوع گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے۔ ہم کیا مانتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ادھر بھی دیکھا جائے تو کیا ہے کہ یسوع گدھی کے بچے پر کیا ہے؟ سوار ہے اور یروشلم داخل ہوتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل کا اگر مطالعہ کرے تو آپ نے دونوں آیات کو دھیان سے سننا ہے۔ لکھا ہے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لاؤ۔ شاگرد گدھی اور بچے کو لے آئے اور وہ اس پر سوار ہوا۔ توجہ طلب بات ہے۔ وہاں اگر آپ تصویر کو دیکھیں، چلو میں بار بار تو نہیں آپ کو کہتا کہ ادھر زیادہ جن کے لیے ممکن ہے اس طرح کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کس پر سوار ہے جی؟ گدھی کے بچے پر۔ آج کی جو دونوں آیات میں نے پڑھی ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے جی؟ کیا لکھا ہے؟ کسی نے نوٹ کیا تھا کیا لکھا ہے؟ نہیں پتا چلا؟ دوبارہ سے، شاگرد گدھی اور بچے کو لے آئے۔ کچھ سمجھ لگی؟ شاگرد، پہلے یسوع نے کیا کیا؟ کہا کہ تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے بچے کو بندھا ہوا کیا کرو گے؟ پاؤ گے۔ انہیں کھولو، انہیں کھولو۔ کیا جی؟ انہیں کھولو اور انہیں میرے کیا کرو؟ پاس لے آؤ۔ شاگردوں نے حکم کے مطابق گدھی اور بچے کو یسوع کے پاس لے آئے، اور وہ اس پر کیا ہوا؟ اب کتنے بچے، کتنے جانور ہیں جی؟ ادھر کتنا ہے، کتنے ہیں؟ تو کوئی بات تو سمجھنے والی ہے آج، پھر قابل غور بات ہے نا۔ انجیل نویس یہ کہتا ہے کہ شاگردوں کو حکم دیا گیا کہ جا کر دونوں کو کھول کر لے کے آؤ۔ کس کو؟ دونوں کو، گدھی اور اس کے بچے کو۔ اور شاگردوں نے کیا کیا؟ دونوں کو کھول کر ساتھ لے کر آئے۔ اور یہ بھی لکھا ہے
کہ وہ اس پر کیا ہوا؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ یس اور نو بتائیں مجھے. کبھی اس پر غور کیا کہ ایک نہیں کتنے بلائے گئے؟ 2. اور یسوع کن پر بیٹھا؟ لکھا ہے اور وہ اس پر سوار ہوا. گدھی اور گدھی کا بچہ. مسیح میں میرے عزیزو، در حقیقت جب مقدس متی انجیل نویس یہ آیت کوٹ کرتا ہے زکریا میں سے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ زکریا نے ایک بات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے یا اس پر زور دینے کے لیے ایک ہی بات کو 2 دفعہ لکھا ہے، یعنی گدھی اور گدھی کا بچہ. ویسے ادھر لادو لکھا ہوا ہے. تو در حقیقت جب مقدس متی یہ لکھتا ہے کہ یسوع اس پر سوار ہوا، اور ایسے لگتا ہے کہ یسوع ایک جانور پر نہیں بلکہ 2 جانوروں پر کیا ہوا ہے؟ سوار ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے آئے ہیں، جس کا ہمیں پتا ہے، جس کے بارے میں باقی انجیل نویس بھی بتاتے ہیں، در حقیقت یسوع ایک ہی جانور پر سوار ہوا تھا. لیکن جب 2 جانوروں کا ذکر ہے تو مقدس متی انجیل نویس جو ہے اس بات پر زور دیتا ہے کہ جانور جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ حلیمی، فروتنی اور عاجزی کا نشان ہے. بچہ بھی معصومیت کا نشان ہے. گدھی یا گدھا جو ہے یہ جانور جو ہے عاجزی اور حلیمی کا نشان ہے. وہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہے کہ جو بادشاہ آ رہا ہے وہ خادم ہے. جو بادشاہ آ رہا ہے وہ اپنی قوم کے لیے جان دیتا ہے. جو بادشاہ آ رہا ہے وہ سفرنگ سرونٹ ہے. جو بادشاہ آ رہا ہے وہ حلیم اور فروتن ہے. اور جس پر وہ سوار ہے یہ بھی جانور جو ہے یہ حلیم اور فروتن ہے. بائبل کا جو عالم ہے اس بات کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ 2 جانوروں کا ذکر کرنا یہ عبرانی زبان کا اظہار بیان ہے. بیان کرنے کا طریقہ ہے، زور دینے کا انداز ہے حلیمی اور فروتنی پر. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے یسوع 2 جانور پر سوار ہوا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مقدس یوحنا، مقدس مرکس اور مقدس لوکا جو ہے ایک ہی جانور کی بات کرتا ہے اور اسے لکھتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، جس بات پر آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے، اور اگر اس کا مالک یا کوئی پوچھے کہ تم اسے کیوں کھولتے ہو تو تم ان کو یہ جواب دینا کہ یہ خداوند کو درکار ہے. کیونکہ آج پیشن سنڈے بھی ہے، لیکن آج جس بات پر میں جس عنوان یا موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ یہ خداوند کو درکار ہے. کون؟ گدھی کا بچہ. کون؟ جو حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے یا اظہار ہے یا علامت ہے. اور خداوند یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم نے یہ جواب دینا ہے کہ یہ خداوند کو درکار ہے. آئے اس بات پر، اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ شاگرد یسوع کے حکم کے مطابق اس جانور کو کھولنے کے لیے جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کسی نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی یا نہیں روکا، بلکہ ان کو جانور جو ہے کھولنے دیا ہے. اب
اس کو اس انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب یروشلم میں بڑی عیدیں ہوتی تو کئی دفعہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ کیا کرتے؟ وہ اپنے جانوروں کو مہمانوں کی مدد کے لیے کیا کرتے؟ پیش کر دیتے. لیکن جو کچھ کاروباری ہوتے وہ ڈنکی آن رینٹ بھی کرتے. ویسے کار آن رینٹ ہوتا ہے نا, لیکن کئی دفعہ ڈنکی آن رینٹ کا بھی ذکر ہے. یعنی کچھ لوگ جو کاروباری ہوتے وہ اپنا جانور کرائے پر دیتے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا جانور مہمان نوازی کے لیے بھی دیتے. اور سب سے بڑھ کر کسی بھی خاندان کے لیے, کسی بھی فرد کے لیے اعزاز کی بات تب ہوتی جب کوئی ربی سوال کرتا یا درخواست کرتا کہ اسے ان کا یا خاندان کا جانور جو ہے کیا ہے, درکار ہے. تو یہ کسی بھی خاندان کے لیے بڑی خاص بات ہوتی کہ اگر ربی جو ہے وہ درخواست کرے کہ مجھے یہ جانور جو ہے درکار ہے, میں نے اس پر کیا ہونا ہے, سوار ہونا ہے. یہ لوگوں کے لیے عزت اور فخر کا باعث تھا. اب جب یسوع کے شاگرد گدھے کو لینے یا گدھے کے بچے کو لینے وہاں پہنچتے ہیں تو مالک کوئی سوال نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یسوع کون ہے, اس نے دیکھا ہے کہ یسوع کیا کرتا ہے, اس نے سنا ہے کہ یسوع کیا تعلیم دیتا ہے, اس نے یسوع کے موعظے دیکھے, اس کی تعلیم دیکھی, اس کی بات چیت دیکھی, اس کا ربی ہونے کا انداز یعنی استاد ہونے کا انداز دیکھا. اس لیے مالک نے جب وہ گدھی کا بچہ لینے گئے تو کیا ہوا, انہیں کھولنے دیا, کیونکہ یہ خداوند کو درکار ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ مالک یقین رکھتا ہے کہ مانگنے والا یا درخواست کرنے والا کوئی عام نہیں ہے, بلکہ یہ استاد ہے. درخواست بھیجنے والا یہ کوئی عام نہیں ہے, بلکہ یہ ربی ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر خداوند جب شاگردوں کو بھیجتا ہے تو خداوند اپنے لیے ایک بڑا لقب جو بلکہ وہ ہے وہ استعمال کرتا ہے. جب کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے. اٹ مینز کہ مالک جانتا ہے کہ یسوع کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ بادشاہ ہے, یہ خداوند ہے, یہ نجات دہندہ ہے, یہ بچانے والا ہے, یہ مخلصی دینے والا ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے وہ کسی سوال کے بغیر, کسی رکاوٹ کے بغیر جو خداوند کو درکار ہے اسے سونپ دیتا ہے. خداوند کے لیے جانور کو دے دینا یا پیش کرنا اس مالک کی محبت کو ظاہر کرتا ہے, اس کی عبادت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اپنا آپ پیش کرنا, جو اس کے پاس ہے وہ دے دینا اور کسی قسم کا سوال نہ کرنا. ایسے بھی لگتا ہے کہ اس کا جانور کو پیش کر دینا یہ ظاہر کرتا ہے, یہ بیان کرتا ہے کہ وہ خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ خداوند ہر چیز کا مالک ہے, جو اس کے پاس ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے, اور اگر وہ مانگتا ہے تو یہ مالک کا ہی ہے, کیونکہ وہ خود مالک نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے, مختار ہے. اس لیے وہ بڑی کیا کہتے خوشی کے ساتھ اپنا جانور جو ہے وہ خداوند کے لیے سپرد کر دیتا ہے. یوں کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے. مسیح میں میرے عزیزو, اب چند ایک باتیں سیکھنے والی ہیں. پہلی, یاد رکھیں خدا جب ہم سے مانگتا ہے تو وہ ایسی چیز مانگتا ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے,
جو ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ نہیں مانگتا، وہ وہی چیز مانگتا ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک عام چیز خداوند کی نظر کرتے ہیں، لیکن جب وہ خداوند کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ خاص اور اسپیشل بن جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ گدھی کا بچہ عام ہے، عام سی چیز ہے، مالک نے دے دیا، خوشی کے ساتھ سپرد کر دیا، لیکن جب وہ خداوند کے ہاتھ میں آتا ہے، یعنی جب خداوند اس پر سوار ہوتا ہے، اس کو بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جب ایک نوجوان 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر آیا تھا، اسی طرح مالک نے بھی اپنا جانور پیش کیا۔ شاید اس کے لیے یہ قیمتی بھی ہو سکتا ہے، خاص بھی ہو سکتا ہے، شاید اس کا دار و مدار اس پر ہو، لیکن جب اس پر یسوع سوار ہوتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھے کہ یہ عام سا جانور ہے، لیکن اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور رول کیا ہے؟ پیشن گوئی کیا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے جو گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ یعنی پیشن گوئی کو پورا ہونے میں اس گدھی کے بچے نے اپنا حصہ کیا ہے وہ ڈالا ہے یا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس پر سوار ہونے والا کوئی عام ربی نہیں ہے، اس پر سوار ہونے والا کوئی عام استاد نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس پر سوار ہونے والا خود خالق اور خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی بات کو آج تک ہم جو ہیں یاد کرتے ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو، خداوند کو یہ درکار ہے، مالک کا یہ خوبصورت رویہ یا مالک کا ایسا رویہ رکھنا ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ہمیشہ خداوند کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ جب خداوند یہ کہتا ہے کہ مجھے درکار ہے تو وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ دیتے ہیں۔ یہ ایسے رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، خداوند کو اپنا مالک تسلیم کرتا ہے اور اس کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے کسی سوال کیے بغیر۔ یاد رکھیں، جہاں مالک بیچتا ہے وہ جاتے ہیں، شاگردوں کی بات ہے، جو وہ ہم سے مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے، مالک کی بات ہے۔ اور یہاں آدمی کے جانور دینے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے رویے کی بات ہے، وفاداری کی بات ہے، محبت کی بات ہے، حکم کی تکمیل کی بات ہے، اور جو خداوند کو درکار ہے وہ اسے دے دیتا ہے یا پیش کر دیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کھجوروں کا اتوار ہے اور ساتھ ہی ہم مقدس ہفتے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مالک نے جو خداوند کو درکار تھا پیش کر دیا، اور خوشی کے ساتھ کیا، محبت کے ساتھ کیا، عبادت سمجھ کر کیا، فخر محسوس کر کے کیا، جو خداوند کو کیا تھا؟ درکار تھا۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ آج کے دن بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کیا خداوند کی نظر کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی پاک حضوری میں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا جب خداوند مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ آپ کی چیز یا مجھے آپ کی زندگی درکار ہے، کیا ہم فراہ دلی کے ساتھ خداوند کے حکم کو پورا کرتے ہیں؟ عزیزو، پاک ہفتے کے دوران میں سمجھتا ہوں دھیان و گیان کے لیے یہ آیت سامنے رکھنا ضروری ہے۔ شاید خداوند کو ہماری چیزوں کی نہیں، ہمارے پیسوں کی نہیں، ہمارے جانوروں کی نہیں،
یا بڑے بڑے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے پاک انجیل میں سنا ہے اگر درکار ہے تو خداوند کو ہماری وفاداری درکار ہے. اگر درکار ہے تو خداوند کو ہماری محبت درکار ہے. اگر آج اس ہفتے سے لے کر خداوند کو درکار ہے تو ہمارا اس کے ساتھ رہنا درکار ہے. آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ شاگرد دعا کرنے میں سست ہیں, وہ سو جاتے ہیں. یسوع بار بار ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہ جاگ سکے. تو جب بات خداوند کو درکار ہونے کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس پورے ویک میں دعا کرنا درکار ہے. خداوند کو کیا درکار ہے کہ ہم دعا کریں. خداوند کو کیا درکار ہے کہ ہم جاگتے رہیں. خداوند کو کیا درکار ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں. خداوند کو کیا درکار ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت اور وفاداری کے ساتھ شاگرد ہونے کا جو مطلب ہے یا شاگرد ہونے کی جو شرط ہے اسے نبھائیں, بلاہٹ کو پورا کریں. خداوند کو اس پاک ہفتے میں چیزیں نہیں بلکہ میں اور آپ درکار ہیں. جاگنا ضروری ہے, دعا کرنا ضروری ہے, صلیب کے نیچے کھڑا ہونا ضروری ہے, یسوع کے دکھوں پر دھیان کرنا ضروری ہے. اس کا انکار نہیں پطرس کی طرح بلکہ اظہار اور اقرار کرنا جو ہے وہ درکار ہے. خداوند کو درکار ہے کیا؟ ہماری ہاں. خداوند کو درکار ہے ہماری وفاداری. خداوند کو درکار ہے ہمارا جاگنا. خداوند کو درکار ہے ہمارا اس کی صلیب کے نیچے کھڑے ہونا. خداوند کو درکار ہے ہمارا جاگنا اور دعا کرنا. اس پورے ویک میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ خداوند کو ہم درکار ہیں. اس کے ساتھ اذیت, موت اور جی اٹھنے کے تجربے میں شامل ہونے کے لیے خداوند کو درکار ہے ہمارے دل کے دروازے کا کھلنا. اور کئی دفعہ گناہ کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, دنیا کی فکروں کی وجہ سے ہمارے دروازے دل کے بند ہیں. ہمارے گھروں کے دروازے خداوند کے لیے بند ہیں. ہم خداوند کو جو ہمارے دروازوں پر کھٹکھٹاتا ہے, انتظار کرتا ہے, ہمارا دروازہ کھولنے کا منتظر ہے. آج کے دن درکار ہے کہ ہم اپنے دلوں کے دروازے کھولیں, اپنے گھروں کے دروازے کھولیں, اپنے خاندانوں کی زندگیوں کے دروازے کھولیں تاکہ یروشلم کے ہم پھاٹک بن جائیں جہاں سے یسوع کیا ہو, داخل ہو, ہماری زندگی کا حصہ بنے. وہ باہر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں تاکہ جلال کا بادشاہ اندر آ کر ہمارا مہمان بن سکے. مسیح میں میرے عزیزو, درکار ہے اس بات کو جاننا اور سمجھنا کہ وکٹری, فتح مندی کے لیے ہم بلائے گئے ہیں, لیکن یہ وکٹری کیا ہے؟ یسوع کی صلیب اور اس کی موت ہے. اور وکٹری کس چیز پر ہے؟ گناہ اور موت پر. عزیزو, سوال یہ ہے کہ جب یہ پاک ہفتہ شروع ہوتا ہے, جتنی بھی باتیں آج کہی گئی ہیں, کیا ہم اویلیبل ہیں؟ کیا ہم دستیاب ہیں؟ خداوند کو ہماری چیزیں نہیں بلکہ ہم درکار ہیں. اس کے ساتھ جاگنا, اس کے ساتھ دعا کرنا, اس کی صلیب کے نیچے کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا. پورے ہفتے میں آئیں, ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ مقدس ہفتہ اسی وقت ہی ہمارے لیے مقدس ہوگا جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.